کی مقدس ساعتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے معمور فرمائے، اور جمعۃ المبارک میں جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن یہ حاضری کا دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سب کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ جو محبت اور شوق سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک علمی نشست ہوگی، کچھ سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اکثر وہ سوالات جو نمازی حضرات پوچھتے رہتے ہیں، تو جمعے میں ایک دن ہم یہ کوشش کریں گے، مہینے میں ایک جمعے، کہ کچھ فقہی سوالات، کچھ مسائل کے جوابات دیے جائیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ بھی آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوا کریں وہ پرچی پر لکھ کر جمعے سے پہلے ہمارے مؤذن صاحب کو جمع کروا دیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کوئی سوال پوچھیں اور لوگوں کو وہ جواب ملے، لوگوں تک پہنچے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال یہ ہوا کہ مریض کو نماز کب معاف ہے؟ یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس مریض پر نماز معاف ہو گئی؟ تو دیکھیے کہ ہماری شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں۔ ہمارا دین متین ہے، جو کہ بڑا ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے، اور اس دین کی یہ تعلیم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ جتنی اس میں ہمت ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف یا آزمائش یا مصیبت سے وہ دو چار ہوتا ہے۔ تو جب یہ مصیبت آزمائش بڑھ جائے تو پھر وہاں پر شریعت کی طرف سے معافی کا اعلان آتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وسلم۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کی کمر میں تکلیف ہے، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، وہ سہارے سے بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ لیٹ کر نماز پڑھو، یعنی بآسانی لیٹ کر۔ پھر اس کا پورا ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہوا، وہ اتنے شدید قسم کا بیمار ہو گیا کہ اب اس کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اشارہ کرنے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارے پر بھی قادر نہیں ہے، یعنی اشارہ لیٹا ہوا ہے وہ، اور پھر وہ یہ تصور کرے میں قیام میں ہوں، پھر وہ تصور کرے میں رکوع میں ہوں، پھر وہ تصور کرے میں سجدے میں ہوں، اگر وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے تو اب پورے 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر گیا کہ وہ اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی مریض ہوتے ہیں جو بیچارے ICU میں ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا، کچھ کومے میں ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کچھ شعور نہیں ہوتا، وہ اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتے بعض اوقات۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر گیا تو اب اس حالت میں جتنی نمازیں قضا ہوں گی وہ سب معاف ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ معاف ہیں شریعت کی طرف سے۔ کب معاف ہیں؟ کہ جب بندہ اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے پر قادر نہ رہا، تو ایسی صورت میں پھر قلم اڑ جاتا ہے، اور اب اس حالت میں جتنی نمازیں تھیں وہ سب کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ مریض ہے کہ جس کو نمازیں معاف ہیں، کہ جو اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، چل کر مسجد میں آتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے یا ہم اپنی صحت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے تندرستی دی ہے
اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اللہ نے صحت دی ہے، اس کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اور پھر ہم چاہیں بھی کہ ہم مسجد چل کر اپنے پاؤں پر جائیں، نماز پڑھیں اور لوگوں کی طرح، لیکن صحت پھر اس وقت اجازت نہ دے تو یہ بڑی مایوسی اور حسرت کی بات ہے. تو اللہ پاک نے آج صحت بھی دی ہے، نعمت ہے، تو تندرستی تو ہزار نعمت ہے. تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں پڑھیں، اور نمازوں کی جو ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جو رہ جاتی ہیں، اس کی قضا کرنا بھی فرض ہے. اس کو کہتے ہیں قضاء عمری. قضاء عمری بھی فرض ہے. اس کا بھی ایک پورا پروسیس ہے اور پورا ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال کی عمر میں دل چوٹ کھا گیا، اچھوں کی صحبت میسر آئی تو اب بھائی نماز پڑھنا شروع کر دی. تو یہ جو بقیہ 20-25 سال پہلے جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، 10-15 سال پہلے کی جو نمازیں چھوٹی ہیں، ان کو قضا کرنا، ان کو دہرانا فرض ہے. نہیں دہرائیں گے یہ گناہ باقی رہے گا. آپ نے 25 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی، 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئے مثال کے طور پر، تو یہ جو پیچھے کی جو 10 سال کی جو نمازیں ہیں یہ دہرانا فرض ہیں. اگر آپ نہیں دہرائیں گے تو یہ قضا کا گناہ باقی رہے گا. اگلی نمازیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جو بقیہ نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح ہم روزانہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قضاء عمری. تو قضاء عمری ہم سب نے کرنی ہے اور بوجھ لے کر نہیں جانا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نفل کی بجائے آپ پچھلی بقیہ نمازیں پڑھیں. جو آپ سنت نفل پڑھتے ہیں تو سنتیں تو پڑھیں گے، نفل کی جو نماز ہے اس کی جگہ آپ بقیہ جو قضا ہو چکی ہیں نمازیں اس کو ادا کریں، تاکہ آپ کی جلدی جلدی قضا ادا ہوں اور وہ جو ہم پر قرض ایک باقی ہے اس کی ادائیگی ہو. اور قضاء عمری کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اس میں بھی بڑی سہولت ہے. مثال کے طور پہ اس سب سے پہلے تو آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ میری کتنے سال کی پچھلی نمازیں رہتی ہیں. اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں، آپ غور و خوض کریں کہ موٹا موٹا اندازہ لگائیں کہ بھائی میں نے اتنے سال سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، اور میں اس عمر میں، اگر یاد ہے کہ آپ کس عمر میں بالغ ہوئے تھے. عموماً لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر 12 سال کی عمر سے حساب لگائیں کہ بھائی میں نے 25 سال تک، 30 سال تک، 35 سال تک نمازیں نہیں پڑھی. اب یہ 10-15 سال جو بن رہے ہیں اس کا پورا موٹا موٹا، اور ہو سکے تو زیادہ ہی لگا لیں، حساب لگا کر بھائی 15 سال کی میں نے نمازیں دہرانی ہیں. یہ کرنا پڑے گا. ہم نہ جانے کس کس بات کا حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا. بچی ابھی پیدا ہوئی ہے، ہم اس کی شادی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا حساب لگانا بھی ضروری ہے. اور یہ نہیں لگائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ قضاء عمری کا جو قرض ہے اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم کہیں جہنم میں نہ جھونک دیے جائیں. تو یہ پورا حساب لگانا پڑے گا. 12 سال کی عمر سے آپ حساب لگائے کہ کتنے سال تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی. اب 15 سال بنتے ہیں، 20 سال بنتے ہیں، 10 سال بنتے ہیں. ان 10 سالوں کی نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دن میں ہی شروع ہو جائیں. روزانہ کچھ نہ کچھ آپ مقرر کر لیں کہ بھائی 10 نمازیں، 20 نمازیں یہ میں نے، یا ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 7-3 وتر، تو یوں 6 نمازیں ہوئیں. اور یہ ایک دن کی قضا بنتی ہیں 20 رکعتیں. کتنی بنتی ہیں؟ 20 رکعتیں. صرف آپ نے فرض پڑھنے قضاء عمری میں، پوری نمازیں نہیں پڑھنی. یہ بھی سہولت ہے، آسانی ہے کہ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور وتر عشاء میں جو ہوتے ہیں. تو یوں روزانہ 20 رکعتیں قضاء عمری کی بنتی ہیں. اب آپ کوئی وقت خاص کر لیں کہ بھائی میں نے ظہر کے بعد ایک دن کی جو ہے نا وہ نمازوں کی رکعتیں، جو 20 رکعتیں بنتی ہیں اس کو ادا کرنا ہے. یا چاہیں تو ہر فجر کی جب سنتیں پڑھیں، فجر کی سنتوں سے پہلے یا فجر کی سنتوں کے بعد آپ فجر کی جو پچھلی قضا ہیں آپ وہ ادا کریں. فجر اور عصر کے بعد قضاء عمری نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے فرضوں کے بعد، فجر اور عصر کے فرضوں کے بعد قضاء عمری پڑھنا منع ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی ٹائم ہے، ہر ٹائم میں آپ اپنی پچھلی نمازیں ادا کر سکتے ہیں. اب خواہ وہ ظہر کے بعد وقت رکھ لیں، آپ مغرب کے بعد وقت رکھ لیں، عشاء کے بعد وقت رکھ لیں، تو یہ ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں. اب چاہیں تو آپ 2 دن کی روزانہ ادا کریں، 10 دن کی ادا کریں، 15 دن کی ادا کریں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے ان پچھلی نمازوں کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے. اگر نہیں ادا کریں گے تو ہم گناہ گار رہیں گے اور پھر یہ توبہ نہیں مانی جائے گی. توبہ اسی صورت میں ہوگی نماز قضا کرنے کی، اس سے اگر ہم توبہ اسی صورت میں کہلائے گی توبۃ النصوح، سچی توبہ، جب ہم پچھلی نمازیں ادا کر لیں گے.
تو قضاء عمری کا پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک رسالہ ہے قضاء عمری کا طریقہ، آپ چاہیں تو نیٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی پڑھیں، اور سیدھا سادہ میں نے آپ کو ایک آسانی کے ساتھ بتا دی ہے کہ روزانہ کی 20 رکعتیں قضاء عمری کی ہوں گی۔ اب سب سے پہلے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ بھئی 10 سال کی میری قضا نمازیں رہتی ہیں، اب روزانہ آپ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کریں، جو نفل آپ پڑھتے ہیں نفل کی جگہ قضاء عمری پڑھیں، کیونکہ اس بندے کا نفل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ذمے فرض نمازیں ہیں۔ فرض نماز لوگوں کی 20 25 سال کی نمازیں ہوش ہی نہیں ہے، تو یہ ادا کرنا نمبر فرض ہے، یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی کیونکہ ہم حالت صحت میں ہیں، تو صحت کی حالت میں نمازیں ادا کرنا ضروری ہے۔ لوگ فدیے کی باتیں کرتے ہیں، بھائی نماز کا فدیہ دے دینا، فدیہ کیسا؟ فدیہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، یا اس وقت ہوتا ہے جب آپ صحت کی امید ہی نہیں رہی، اب بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب یہ پچھلی نمازیں دہرانے پر قادر ہی نہیں ہے، پھر جا کے کئی نماز اور روزے کا فدیے کی بات آتی ہے۔ آپ صحت مند ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو اب آپ پر لازم ہے کہ خود سے ادا کریں وہ پچھلی نمازیں۔ اسی طرح جو روزے آپ نے چھوڑے رمضانوں کے، ان کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جو ہم سے روزے چھوٹ گئے ان کو دوبارہ رکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس چھوٹ گئے تو ہم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ واقعی معاف فرماتا ہے، لیکن اس کے معاف کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اسی کا حکم ہے کہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ رمضانوں میں ہر رمضان میں نہ جانے کتنے روزے چھوٹتے ہیں، ایسے روزہ خور ہوتے ہیں، 15 دن کے روزے رکھتے ہیں، اگلے 15 دن کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فرائض چیزیں ہیں ان کو ادا کرنا، دوبارہ دہرانا، یہ ہم پر فرض ہے۔ نماز اس صورت میں معاف ہے جو میں نے بتا دیا کہ خدا نہ خواستہ کسی پر ایسی کنڈیشن ہو کہ اب وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو اب شریعت اپنا قلم اٹھا لیتی ہے کہ بھائی اس بندے سے نمازیں معاف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی قدر کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ مومنین کی کامیاب لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ مرتے دم تک ہمیں مسلمان رکھے، تو اپنے نمازوں کی حفاظت کریں۔ جو نماز نکل جائے اس کو فوراً پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ آپ چھوڑیں گے یہ بوجھ ہم پر بڑھتا جائے گا، اور ابھی پچھلے سالوں کی نہ جانے کتنی نمازیں ہوں گی جو ہم نے ادا کرنی ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قضاء عمری کی۔ اور مزید اگر آپ کو طریقہ سمجھنا ہو تو نماز کے بعد کبھی کسی درس میں آ کر آپ تفصیل سے سمجھیں، ایک ایک بات پوچھیں۔ ہم کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں، ایک ایک سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کس سے نہیں پوچھتے؟ تو یار قبر بنانے کے لیے ہم نہیں پوچھیں گے، اپنی قبر اچھی کرنے کے لیے، اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے اس میں شرم کیسی؟ آپ پوچھیں، جو نہیں آ رہا یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو دینی معاملے میں جو بھی الجھن ہے آپ اس کا سوال کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہماری پریشانی یہ کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، معلومات نہیں کرتے۔ آپ پوچھیں، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھیں، نہیں پوچھیں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی۔ ہاں آپ نے پوچھا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں تو نہ بتانے والے کی پکڑ ہے، لیکن آپ نے جاننے والوں سے نہیں پوچھا تو اب مرنے کے بعد آپ کی پکڑ ہوگی کہ کیوں نہیں پوچھا۔ ہم کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پر تھوڑی رہتے ہیں، علماء موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ پوچھیں۔ آپ کو جو بھی شریعت کے حوالے سے معاملہ پیش آتا ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم معلومات کریں۔ قضاء عمری کا جیسے ابھی مسئلہ نکلا، تو اگر بالفرض یہاں سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس بات ختم۔ بھائی آپ بعد میں پوچھیں، بار بار پوچھیں، 10 بار پوچھیں، 100 بار پوچھیں۔ آپ کو شریعت کا مسئلہ سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے کہ وہ شریعت کے مسئلے کو پہلے سمجھے، سیکھے، اب اس پر عمل کرے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو اب کیا کریں، کہ فجر کے بعد پڑھیں؟ تو یہ بھی بہت سے نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ جو فجر کی جو سنت ہے نا، یہ بڑی تاکیدی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی، ہمیشہ فجر کی سنتیں پڑھی۔ یہاں تک بار شریعت میں اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر امام قاعدے میں یعنی اتحیات میں بیٹھا ہے اور یہ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا یہ امید کرتا ہے کہ اگر میں 2 سنتیں پڑھ لوں گا تو جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو اب اس پر لازم ہے کہ 2 سنتیں پڑھے، یعنی اتنی تاکید فجر کی سنت ہوگی۔ تو اگر امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں تو نمازی کو، مقتدی کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی 2 سنتیں پڑھے، پھر وہ جماعت میں شامل ہو۔ ہاں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو جماعت نکل جائے گی، تو اب سنتیں چھوڑ دیں، اب وہ جماعت میں شامل ہو۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ لوں گا اور جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے کیا پڑھیں گے؟
سنتیں پڑھیں گے فجر کی، کیونکہ یہ بڑی تاکید والی سنت ہیں۔ اب البتہ یہ ایسی حالت میں آیا، ایسے وقت میں آیا کہ واقعی اگر یہ سنت فجر کی پڑھتا تو جماعت نکل جاتی، تو اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ جماعت میں امام کے ساتھ شامل ہو۔ اب سنتیں کب پڑھے گا؟ تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں جس کی رہ گئی ہوں اب وہ سلام کے بعد نہ پڑھے، یعنی فجر کے سلام کے بعد سنتیں فرضوں کے بعد نہ پڑھے، بلکہ اب طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد پڑھے گا، کیونکہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنتیں اور نوافل یہ منع ہے، نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یہ فجر کی سنتیں پڑھے گا، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ کب تک پڑھ سکتا ہے؟ دہوائے کبریٰ تک، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دہوائے کبریٰ۔ تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر دہوائے کبریٰ تک اب یہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی فرضوں کے بعد اب یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی سورج کے 20 منٹ کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اب یہ سنت فجر پڑھے گا۔ یہ فجر کی سنتوں کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ظہر کی جو پہلے کی جو 4 سنتیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں، یعنی یہ بھی بڑی تاکیدی سنت ہیں، لیکن جو فجر کی سنتوں کا حکم ہے وہ زیادہ تاکید والا ہے۔ تو سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سنتوں کو پڑھنے کا حکم ہے، تاکید ہے کہ یہ پڑھنی ہے، وہ کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں شروع والی اور 2 سنتیں بعد والی، فرضوں سے پہلے کی جو 4 سنتیں یہ بھی ظہر کی سنت موقدہ، اور ظہر کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں یہ بھی سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ ان کو پڑھنے کی تاکید ہے، اگر اس کو چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 سنتیں یہ بھی سنت موقدہ، عشاء کے بعد فرضوں کے بعد، عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ اور سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی، یہ 2 طرح کی سنتیں سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں بولیے؟ یعنی اگر اس کو کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، البتہ چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن سنت موقدہ کو جو چھوڑ دیتا ہے اور عادت بنا لیتا ہے ترک کی تو اب وہ گناہگار ہوگا۔ تو اسی طرح ظہر کی جو 4 سنتیں شروع کی اگر یہ کسی سے رہ جائیں تو اب یہ کب پڑھیں؟ تو یہ فرضوں کے بعد کی جو 2 سنتیں اس کے بعد پڑھیں، اس سے پہلے نہ پڑھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اب پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں، فرضوں کے بعد کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کے فرضوں کے بعد کی جو 2 سنتیں، اس کے پڑھنے کے بعد اب یہ پہلے والی 4 سنتیں پڑھیں۔ اب بہت سے لوگ اس کو غلط کر رہے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی جو پہلے ہے اس کو پہلے پڑھیں گے، تو جو پہلے تھا اس کا وقت پہلے تھا، اب وہ وقت چلا گیا تو اب جس کا وقت ہے وہ پڑھیں گے۔ تو ظہر کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں تو اب وہ پڑھیں گے، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے صحیح مسئلہ۔ غسل کا طریقہ بھی بتا دیں، یہ بھی کسی نمازی نے پوچھا تھا تو میں نے سوال اتار لیا، میں نے کہا چلیں جمعے میں کسی دن سب کے سامنے بیان کر دیں گے۔ غسل کا طریقہ، اس کو تو اتنا ہوا بنایا ہوا لوگوں نے، غسل کا طریقہ، یار اتنا مشکل غسل کا طریقہ، حالانکہ اتنا آسان ہے۔ اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی لوگ اس میں بعض اوقات کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ ناپاک ہو گیا، جس کو احتلام ہو گیا، یا وہ جس پر غسل فرض ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ بلا وجہ تاخیر کرے گا، نہا سکتا تھا، کوئی بیماری نہیں ہے، غسل کر سکتا تھا، اس کے باوجود وہ غسل نہیں کر رہا، ناپاک پورا دن گزار رہا ہے، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جنبی۔ کیا کہتے ہیں؟ جنبی، یعنی ناپاک۔ اور جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے، ناپاک شخص ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے، تو جیسے ہی غسل فرض ہو ویسے ہی غسل کرنا چاہیے، فوراً، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ اور کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، دانتوں کے درمیان جو چیز ہے وہ نکل جائے، کوئی گٹکا، چھالیا اور اس طرح کی چیزیں تو اس کو خلال کر کے نکالنی پڑیں گی۔ اس طرح پورے منہ کی صفائی کرنا، صرف یوں منہ میں پانی ڈال کے کچھ کر کے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے پہ پانی بہہ جائے، دانتوں کے اگل بغل، دانتوں کے درمیان جو چیز ہے وہ نکل جائے۔ یہ 1 مرتبہ کلی کرنا، یہ ہے غسل کا پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں، یہ ہوتی ہے ناک کی نرم ہڈی، دیکھیں ایک ہے اوپر کی جانب سخت ہڈی سے نیچے نرم ہڈی ہے، یہاں تک جو ہے نا ناک میں پانی پہنچانا، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور یہ پانی اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ پہلے ناک آپ اچھی طرح صاف نہیں کریں گے اندر سے۔
اگر کسی کے رینٹ لگی ہوئی ہے اندر اور خشک ہے اور اس نے پانی چڑھایا, پانی نہیں پہنچا, غسل ادا ہی نہیں ہوگا, غسل نہیں ہوگا. اور جب غسل نہیں ہوگا تو بندہ ناپاک. تو یہ ناک میں پانی, آپ کو پتہ ہے غیر مسلم بھی نہاتا ہے, جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی نہاتا ہے, لیکن اس کا کبھی غسل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ناک میں پانی نہیں چڑھاتا جس طرح ہم چڑھاتے ہیں, اس لیے وہ پوری زندگی ناپاک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پہلے کیا حکم دیا جاتا ہے, غسل کرنے کا, کہ وہ پہلے پاکی حاصل کرے. کلمہ پڑھا کر اس کو کیا کہتے ہیں, غسل کرو, وضو کرو, غسل کرو. کیونکہ غیر مسلم کو پتہ ہی نہیں ہے ناک میں پانی چڑھانا بھی ہوتا ہے, اس کو کیا پتہ, یہ تو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں. تو ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کا دوسرا فرض ہے. جب تک کہ آپ نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا پورا نہا لیں, آپ پورا سمندر بھی اپنے اوپر ڈال لیں, پاک نہیں ہوں گے. یہ غسل کا دوسرا فرض ہے, ناک میں پانی چڑھانا. لیکن ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے ناک کی اچھی طرح صفائی کرنا, کہ جو ریچھ وغیرہ لگی ہوئی ہے ناک میں وہ ہٹ جائے. اب پانی بآسانی اوپر پہنچے گا ناک کی نرم ہڈی تک. یہ نرم ہڈی ہے, تھوڑا سا سخت ہڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک نرم ہڈی ہے. روزے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی کہ روزے میں اگر ناک کی نرم ہڈی سے اوپر گیا پانی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کے علاوہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلے ناک صاف کریں, پانی کو تھوڑا سا سونگیں گے ناک کی نرم ہڈی تک چلا جائے گا. زیادہ نہیں سونگنا, وہ دماغ پہ چڑھ جائے گا. یہ میں روزے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, روزے کی حالت میں نہیں سونگنا. روزے کی حالت میں آپ نے بڑے احتیاط سے کام کرنا ہے. پہلے ناک کو صاف کرنا ہے اندر سے, چھوٹی انگلی سے, الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے, اور پھر تھوڑا سا آپ جھٹکا لیں گے نا, تھوڑا سا اگر پریشر کے ساتھ آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو پانی بآسانی پہنچ جاتا ہے. تو ناک کے جس کے بال بڑے ہیں, ناک کے ہر بال کا دھونا فرض ہے. ناک میں اگر رینٹ لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنا بھی فرض ہے. بعض اوقات لوگوں کے ناک کے بال بڑے ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو کاٹے, اس کو کاٹنا چاہیے, اس کو بڑا رکھنا نہیں چاہیے, ورنہ پھر یہ دھلیں گے نہیں. یعنی ناک میں جب پانی چڑھائیں گے تو ناک کے اندر تک پانی پہنچنا نرم ہڈی تک, یہ ضروری ہے. لوگوں کو توجہ نہیں ہے, غسل نہیں ہوگا. تو یہ ہے دوسرا فرض. اور تیسرا فرض اور آخری فرض کیا ہے, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا سارا حصہ تر ہو جائے, دھل جائے, کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. یہ ہے غسل کا تیسرا فرض. جس نے یہ 3 فرض ادا کر لیے اس کا غسل ہو گیا. اب اس میں ہے تھوڑی سی احتیاط ہے کہ کان کے جو پچھلا حصہ ہے جب تک یہاں پر آپ ہاتھ سے نہیں مسلیں گے پانی نہیں پہنچے گا. ہاتھ سے مسلیں گے تو پانی, جس کے بال بڑے ہوتے ہیں بالخصوص, وہ ہاتھ سے پانی پہنچائے گا تو پہنچے گا پانی. اسی طرح گردن کا یہ جو حصہ ہے یہ دبا رہتا ہے, جب تک آپ گردن اٹھا کر ہاتھ سے پانی نہیں پہنچائیں گے یہ حصہ تر نہیں ہوگا. اسی طرح یہ ہمارے بغل کے نیچے کا حصہ, منہ زیر ناف, یعنی ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے, جب تک وہاں ہاتھ کے ذریعے پانی نہیں پہنچائیں گے پانی نہیں پہنچے گا. کانوں کے اندرونی حصہ جو ہے یہ ہے. اسی طرح مونچھیں, بعض اوقات لوگوں کی منچھڑ خان ہوتے ہیں لوگ, مونچھیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو اگر یہاں پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. اسی طرح لوگ نہاتے وقت جو ہے نا اپنے منہ کو دبا لیتے ہیں, ہونٹوں کو دبا لیتے ہیں, تو اگر زیادہ دب گئے اور یہ جو ظاہری حصہ یہ نہ دھلا تو غسل نہیں ہوگا. تو اس طرح بڑی احتیاط کے ساتھ پانی پہنچانا ہے. تو یہ میں احتیاطیں بتا رہا ہوں. بعض لوگ بیچارے نفسیاتی بن جاتے ہیں, وہ نہاتے ہی رہتے ہیں پورے بالٹی کا آدھی تنگی کر دیتے ہیں, بھائی غسل ہی نہیں ہوا. تو یہ نفسیاتی بھی نہیں بننا, بھائی غسل ہو گیا تو ہو گیا. آپ نے اپنی طرف سے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اہتمام کے ساتھ پانی پہنچانا ہے. تو یہ غسل کے 3 فرائض جس نے ادا کر لیا اس کا غسل ہو جائے گا. باقی سنت طریقہ غسل کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نماز کا وضو, سب سے پہلے نجاست صاف کریں, جہاں ناپاکی لگی ہو پہلے وہ حصہ صاف کریں, پھر پورا نماز کی طرح وضو کریں, پاؤں کو چھوڑ دیں, پھر 3 مرتبہ سیدھے کندھے پہ پانی ڈالیں, 3 مرتبہ الٹے کندھے پہ پانی ڈالیں, پھر 3 مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہائیں, اور آخر میں جو ہے آپ پاؤں دھو لیں. تو یہ ہو گیا آپ کا غسل کا سنت طریقہ. باقی اگر کوئی 3 فرض بھی ادا کرتا ہے غسل کے تو اس سے بھی غسل ادا ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.